بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی بات کو آگے بڑھاؤں، جناب امیر نے متعدد مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اچھا، اور یہ جب آپ نے بار بار دہرایا تو سوال کرنے والے بھی مختلف تھے، تو میں دو طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ مدینے میں آپ نے کہا، پھر جنگ میں کہا، پھر ایک مرتبہ خود کوفے میں کہا، مسجد کوفہ، اس کی اگر آپ دیکھیں تو ایک حصہ چھت ہے، باقی پورا صحن ہے۔ مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے، تو جناب امیر نے وہاں پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مسجد کوفہ میں بھی۔ تو متعدد لوگ تھے، سوالات کیے لوگوں نے، تو ان میں ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں آج ایک ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ علی بن ابی طالب معاذ اللہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوست سے کہنے لگا، دوست نے کہا تو ہمیشہ یہی کہتا، ہمیشہ یہی کہتا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، جواب پھر مل جاتا ہے۔ کہ نہیں، اس دفعہ میری بہت تیاری ہے۔ آنے کے بعد اس نے سوال کیا اور پھر ایک مرتبہ کچھ جیب سے نکالا، کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولانا نے کہا بھی جو تُو نے جیب سے نکالا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا نے جواب دیا، پھر سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ہاں ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم ہے۔ سوال اس لیے نہ کرو کہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہو۔ کئی لوگ اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال کرتے ہیں، مولانا نے کہا یہ صحیح نہیں۔ دوسرے کے علم کے امتحان کے لیے سوال مت کرو، سوال کرو تو سیکھنے کے لیے کرو۔ تم نہیں جانتے میں علی بن ابی طالب ہوں، سوال جو کرنا چاہتے ہو سیکھنے کے لیے سوال کرو۔ عزیزان گرامی، اسی مقام پہ جہاں سب تشریف رکھے ہوئے تھے مسجد کوفہ میں، ایک بہت بزرگ سر پہ امامہ کمر پہ پٹکا باندھ رکھا، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کا چلنا بتا رہا تھا کہ یہ جوانی میں شیر رہے ہوں گے۔ میری آواز اذیت تو نہیں کر رہے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی یا امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات کرنے لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں۔ اب مولا نے یہ نہیں کہا بھئی آپ کی زبان کون سی ہے، کبھی اپنی زبان میں سوال کیجئے، جتنے چاہیے سوال کیجئے۔ اب سارا مجمع سن رہا ہے، انہوں نے کسی اور زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ یہ کہنے لگا ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کو اور بھی زبانیں آتی۔ جس زبان میں سوال آتا تھا مولا اسی زبان میں جواب دیتے تھے، جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار سے جواب دیتے تھے، جس کتاب سے سوال ہوتا تھا اسی کتاب سے جواب دیتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، مولا نے جواب دینا شروع کیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد سوالات کیے، پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ حقیقتاً وصی رسول خدا۔ یہ کہا اور کہا میں جا رہا ہوں۔ اب مجمع پریشان، مولا نے کہا جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو اب سب پریشان کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ میرا بھائی خضر تھا۔ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ مولا نے کہا یہ میرا بھائی خضر تھا۔ اپنی عبرانی زبان میں انہوں نے مجھ سے سوال کیے، کئی دنوں سے انہیں کچھ سوال تنگ کر رہے تھے، مجھ سے سیکھنے آئے تھے۔ بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، سورہ قصص کے اندر ہے، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ جا کے میرے بندے سے سیکھو، سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو اب جناب موسیٰ صاحب کتاب، صاحب امت، صاحب شریعت، کلیم اللہ، جب سیکھنے جائیں تو جناب خضر کے پاس جائیں، اور جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس آؤ۔ اب توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو جناب خضر کو جب سیکھنا تھا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر بھی اب مجمع کے پتہ نہیں کون سی زبان تھی، کیا سوال کی، ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ تو جناب امیر دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ لوگ اس طرح سے ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اتنے میں کسی کو جلال آئے، انہوں نے اپنے انداز سے کہا یا علی بتائیے جبرائیل کہاں؟ مولا نے سوال کرنے والے کو دیکھا، اس کے بعد آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا، پھر زمین کی گہرائیوں میں دیکھا، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا،
پھر مجمع کو دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، جہاد 6 ہیں، ڈائریکشن 6 ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں فرشتہ اسے کہتے ہیں جو نور سے بنا ہو، الملک مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر، حدیث ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ نور سے بنا ہوتا ہے، ہر چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے سوائے نجس جانوروں کے، سوائے کتے اور خنزیر کے، اور جن آگ سے بنا، والجن مخلوق ناری، آگ سے بنی مخلوق ہے، یتبدل فی کل شیء حتی الکلب والخنزیر، جن ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی بدل جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب جناب امیر یہ اوپر کیوں دیکھ رہے تھے؟ جناب امیر یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی جبرائیل ہے فرشتہ، نور سے بنا ہے، کسی بھی شے میں تبدیل ہو سکتا، تو مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، سارے آسمانوں کو دیکھ لیا، پھر زمین کی طرف دیکھا، زمین کی ساری گہرائیوں میں دیکھ لیا، پھر دائیں طرف دیکھا، سارے جنگلات کو دیکھ لیا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا، پھر سامنے دیکھا، سارے انسانوں کو دیکھ لیا، پھر پشت پہ دیکھا، تمام مخلوقات پہ نظر ڈالی، پھر مولا نے سوال کرنے والے سے کہا ایھا السائل، وہ پوچھنے والے، میں نے ساری کائنات چھان لی، ایھا السائل، وہ سوال کرنے والے، میں نے ساری کائنات چھان لی، مجھے جبرائیل نہیں ملا، بس 2 لوگ بچے، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ سوال کرنے والے، میں نے ساری کائنات چھان لی، مجھے جبرائیل نہیں ملا، بس 2 لوگ بچے، ایک تو بچا دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ مسجد کوفہ کی چھت میں جناب جبرائیل اڑے، شگاف کیا، فوراً شگاف کو جوڑا اور چلے گئے۔ اب کچھ لوگ اٹھے کہ کیا ضرورت تھی مسجد کی چھت میں شگاف کرنے کی، جب جواب مل گیا تھا تو جبرائیل اٹھ کے چلے جاتے، تو میں کہوں گا کہ اگر اٹھ کے چلے جاتے تو پھر آپ کو دوبارہ در لوٹتا، پتہ نہیں کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا، اپنے آپ کو جبرائیل بتا کے چلا گیا۔ جناب جبرائیل نے اڑ کے چھت میں شگاف کر کے فوراً جوڑ کے بتایا، صرف میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب سب کے سب پریشان کا علی جلال میں ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب جب جائیں گے انشاءاللہ آپ عراق زیارات پہ، تو جب مسجد کوفہ میں جائیں گے نا تو مستحب ہے کہ باب ثعبان سے آپ داخل ہوں۔ ثعبان یعنی اژدہا، اژدہا سمجھتے ہیں نا، بہت بڑے صاحب کہتے ہیں اژدہا، ثعبان عربی میں سے عین بے الف نون ثعبان، اس کا نام پلٹ کے معاویہ نے رکھ دیا تھا باب فیل۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد دوبارہ لوگوں نے پلٹ کے کہا کہ نہیں باب ثعبان، بعد والے پھر بغض والے آئے، پھر انہوں نے کہا باب فیل، پھر جب وہ مر گئے تو پھر دوبارہ باب ثعبان رکھا، پھر آ گیا صدام، اس نے کہا نہیں باب فیل، پھر صدام غرق ہوا، اب دوبارہ ہے باب ثعبان۔ تو باب ثعبان کیوں کہتے ہیں؟ وہاں سے اندر مسجد کوفہ میں جانا مستحب ہے باب ثعبان سے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولا بیٹھے تھے، تشریف رکھتے تھے، سارے کے سارے مسجد بھری ہوئی ہے، اچانک اس دروازے سے جس کا نام ہے باب ثعبان، ایک سانپ اژدہا، بہت بڑا اژدہا اندر آیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سانپوں سے ڈر ڈر کے تو بڑے بڑے رونے لگتے ہیں، تو اتنے میں جیسے سانپ آیا، اژدہا آنا تھا، سارے کے سارے بھاگنے لگے۔ مولا نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا مجھ سے کام ہے۔ اللہ کے رامی جب سب بھاگ رہے تھے، مولا نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا مجھ سے کام ہے۔ اتنے میں وہ اژدہا آگے آیا، مولا زمین پہ بیٹھ گئے،
اور بات سننے لگے، اس نے کان میں کچھ کہا، مجمع کہنے لگا ارے صوبان تک، اژدہا تک علی کا تابع دار ہے، کہ مولا بیٹھے کان میں پوری بات سنی، اس نے نہ جانے کیا کہا، مجمع پریشان دیکھ رہا ہے، مولا نے کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا۔ اژدہا چلا گیا، جیسے آپ خاموش ہے سارا مجمع مولا کو دیکھ رہے کہ ہوا کیا؟ مولا نے کہا یہ اژدہا نہیں تھا، یہ جن تھا، جنوں کے قبیلے کے اندر ان کے سردار کا انتقال ہو گیا تھا، یہ آ کے مجھ سے پوچھ رہا تھا یا علی ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ آپ پہ ایمان رکھتا تھا، وہ آپ کی ولایت کا ماننے والا تھا، باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، میں بھی آپ کا ماننے والا ہوں، انہی میں سے ایک بھائی میں ہوں، جب بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو میں نے کہا رک جاؤ، میں علی سے فیصلہ کروا لیتا ہوں، تو مولا سارے بھائی متفق ہو گئے، علی جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، باپ مر گیا، بھائیوں میں سے سردار کون ہوگا؟ مولا نے کہا جا میں نے تجھے بنایا۔